الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن کریم کی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل چل رہی تھی، ہمارے سامنے گزشتہ ہفتے 3 آیتوں کی تفسیر آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ جیسے یاد کرنے میں آسان ہے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے۔ الفاظ ہم دیکھیں، ہر لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الحمد، حمد، للہ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہے۔ رب لفظ استعمال کرتے ہیں، عالم بھی استعمال کرتے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسری آیت گزشتہ ہم نے سمجھی تھی، الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کا لفظ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہم نے سمجھی تھی، مالکی یوم الدین، مالک ہم مالک ہی بولتے ہیں، یوم عاشورہ وغیرہ ہم جب بولتے ہیں تو یوم کا لفظ بولتے ہیں، تو یوم کے معنی دین، اور دین کا معنی جو ہے بدلہ اور حساب کے دین کا وہ مالک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا بہت آسان ہے، تفسیر کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی ہم ازبر کر لیں تاکہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ تو گزشتہ ہم نے ان 3 آیتوں کو سمجھا تھا، اور ان 3 آیتوں میں 3 عقیدے کو سمجھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین سے توحید کا عقیدہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے سمجھا تھا کہ وہ رحمان ہیں، اسی لیے ہم پر رحم فرمایا اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، تو الرحمن الرحیم میں رسالت کا عقیدہ تھا۔ مالک یوم الدین یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو 3 آیتوں میں 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا تھا۔ دوسری ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ہم جو ہے تینوں زمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ماضی یعنی جب ہم نہیں تھے تو اس وقت وجود میں آنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج تھے، تو اس کی وضاحت ہو گئی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اسی نے ہم کو وجود دیا۔ پھر وجود میں آنے کے بعد باقی رہنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے، تو اللہ نے رحم فرمایا اور ہمارے بقا کے لیے سامان مہیا فرمایا، الرحمن الرحیم۔ اور مرنے کے بعد جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت بھی ہم اللہ کے محتاج ہوں گے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دین کا چونکہ وہی مالک ہے اس لیے ہم اسی کے محتاج ہیں۔ جب ہم تینوں زمانوں میں اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے 4 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ہم کو عبادت کی تعلیم دی گئی۔ یہ جملے بڑے معنی دار لفظ ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ 4 نمبر کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے بھی اس آیت کو سمجھیں، اس میں لفظ آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہیں گے؟ عبادت کہتے ہیں کہ آدمی سامنے والی ذات کی انتہائی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس کے سامنے ذلیل ہو جاوے، اس چیز کا نام ہے عبادت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ اب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حکم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، تو اس میں ہم کو یہ بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ ایک اللہ والے جو ہے غلام کو خرید کر لے آئے، پھر اس کو آ کر پوچھا کہ تو کیا کھانا کھائے گا؟ غلام نے جواب دیا، جو کھلاؤں گے وہ کھاؤں گا۔ تو کیا پہنے گا؟ جو تم پہناؤں گے وہ پہنوں گا۔ تو کہاں رہے گا؟ جہاں آپ رکھیں گے وہاں رہوں گا۔ تو اس آقا نے یعنی اس بزرگ نے پوچھا کہ تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی؟ اس نے کہا کہ آقا کے سامنے غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کی آقا کے سامنے کوئی مرضی نہیں ہوتی، نوکر نہیں ہے، ملازم نہیں ہے ہم اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم مکلف ہیں۔
تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت نام ہے دو چیزوں کا، حقوق اللہ کو ادا کرو اور حقوق العباد کو ادا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین جو ہے اس میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں. اس میں نماز انہوں نے سب کو الگ الگ کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ذکر اللہ ہے، ایسے ہر چیز کو الگ الگ کیا ہے. لیکن ان 10 چیزوں کا خلاصہ دو ہی چیزیں کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور بندوں کے حقوق کو ادا کرو. ایک بات یہ بھی سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بندہ ہونا یعنی بندگی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کے سامنے بھکاری کی طرح رہنا، اللہ کے سامنے محتاج بن کر رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی بنیاد پر اس بات کی میں دلیل دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں کسی کو جسم کے ساتھ معراج نہیں کروائی ہے، صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج کروائی ہے. اب ایسے موقع پر جو اہم واقعہ تھا، جو کسی نبی کو یہ چیز میسر نہیں ہوئی، ایسے موقع پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت دیں گے یعنی جس خوبی سے بیان کریں گے وہ خوبی سب سے بڑی خوبی ہوگی. اب 15واں پارہ کھولے اور پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کروائی. تو یہاں پر بندہ ہونے کی صفت کو ظاہر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بندگی بہت پسند ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ جب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد بھی جو ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہی مانگے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس سے ہم مدد طلب کریں گے. یہاں پر ایک لفظ ہے استعانت. استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا. اب جو ہے علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ مدد طلب کرنا ہم انسانوں کے پاس سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ دو طریقے کے کام کاج ہمارے ہیں دنیا میں. ایک کام وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی جو سبب کے تحت نہیں ہوتا ہے، جیسے پانی کو پیدا کرنا، بارش کو برسانا، اولاد کو دینا. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں جو سبب کے تحت میں ہوتے ہیں، جیسے پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، اسی طرح کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی. یہ ما تحت الاسباب ہے. تو جو چیزیں اسباب کے تحت ہو اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد طلب کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں ما فوق الاسباب ہو، جس میں سبب کا دخل نہ ہو، وہ براہ راست اللہ عطا کرتا ہو، تو یہ چیز جو ہے ہم بندوں سے نہیں مانگ سکتے. اسی بنیاد پر قبروں کے سامنے سجدہ کرنا اسی بنیاد پر منع ہے کہ وہاں پر جا کر ہم براہ راست وہاں پر اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں. اس لیے قبروں کے سامنے مدد طلب کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا ہے. اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سورہ فاتحہ میں وہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ بندہ اکیلا اکیلا نماز پڑھتا ہے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں کا لفظ ہونا چاہیے تھا. لیکن جمع یعنی بہو وچن کا لفظ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ اس بنیاد پر تاکہ امت ایک ہو کہ اگر میں بھی دعا مانگتا ہوں یا میں بھی اللہ سے کوئی بات کرتا ہوں تو پوری امت کو سامنے رکھ کر بات کروں گا کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ وہ کافر جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، چاہے وہ تیرا اقرار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ کم عقل ہے، ان سب کا رب تو ہی اللہ، اور عبادت کے لائق اللہ تیری ہی ذات ہے، میرے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لفظ میں بڑا اخلاص ہے کہ اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھ ہی پر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے. یہ جملہ ایسا ہے، بزرگوں میں دو طریقے کے بزرگ گزرے ہیں. جب یہ جملہ پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بعض بزرگ اس جملے کو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہم تیری عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تیری عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ اس جملے کو پڑھتے ہوئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ڈر جاتے تھے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور کچھ بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر جھوم جاتے تھے، یعنی اللہ بس تو ہی میرا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی میرا سب کچھ اللہ تو ہے. تو یہ آیت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا خلاصہ رکھ دیا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بات بیان کی کہ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ سے پہلے نمبر پر مانگنے والی چیز کیا ہونی چاہیے وہ ہم کو نہیں معلوم تھی. اللہ سے مدد تو لینی ہے، لیکن کیا مانگیں گے؟ ایسی چیز مانگی جاوے جو دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو. تو اللہ نے خود سکھایا کہ مانگو کیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا.
دیکھو اس کا میں ترجمہ کروں, یہاں پر اہدنا کا لفظ ہے ہدایت. ہدایت کے دو طریقے ہیں. کوئی آدمی ہمارے پاس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس اسٹیشن جانا ہے, کیسے جاؤں؟ تو اس دو طریقے ہوں گے اس کو راستہ بتانے کے. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہاں سے سیدھا سیدھا چلے جا, وہاں سے آگے سے گم جانا تو واپس پہنچ جائے گا. تو یہ راستہ بتانا ہوا, اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق, راستہ بتلانا, یہ بھی ہدایت ہے. اور ایک ہے راستے پر چلانا, یعنی پکڑ کر لے جانا کہ بیٹھو میری گاڑی پر, میں تم کو واپس چھوڑ دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, بتا نہیں, بتلا تو دیا ہے نبیوں کے واسطے سے, قرآن کے ذریعے سے ہم کو راستہ بتلا دیا ہے, اب ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر انگلی پکڑ کر چلا. اسی لیے دیانند سرسوتی, ایک آریہ سماج کا ایک گزرا ہے, وہ قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر بڑا اعتراض کرتا تھا. اس نے اس آیت پر بھی اعتراض کیا. اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ملی ہی نہیں ہے, اس لیے ہر نماز میں ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو ہدایت عطا کر. تو چونکہ اس نے ہدایت کا ترجمہ سمجھا نہیں, اس لیے اعتراض کیا. ہم ہدایت پر تو ہیں, لیکن ہدایت پر باقی رہے اور ہدایت پر برابر چل سکے اس کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے ہدایت کے ترجمے میں تین باتیں ہیں. اگر ہدایت پر نہیں ہے تو اللہ ہدایت دے, اور ہدایت پر ہے تو ہدایت پر باقی رکھ, اور منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ تینوں معنی ہدایت میں موجود ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا سکھائی. یہ دعا اتنی اہم ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں صراط مستقیم سے مراد صرف آخرت, آخرت تو ہی, لیکن دنیا کے بہت سارے کام, جیسے آدمی تجارت کر رہا ہے, اب تجارت میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے کہ جس میں مجھے نفع ہو, نقصان سے میں بچ سکوں, تو اس کے لیے بھی ہم کو ہدایت چاہیے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے سب چیزوں کو. ایک آدمی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو ہدایت چاہیے کہ میں کیسے کھیتی کروں تو مجھے نفع ہو, اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. تو جس وقت آدمی اس آیت کو پڑھے, یہ تمام مفہوم کو سامنے رکھے, یا اللہ مجھے گھر چلانے کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے, دکان چلانے کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ ان تمام چیزوں کی ہدایت مجھے عطا کر, تاکہ دنیا کے حقوق کو ادا کر سکوں, تیرے سامنے منہ دکھانے کے قابل بن سکوں. اہدنا الصراط المستقیم میں یہ سب کچھ داخل ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب یہ آیت ہو گئی. اب سیدھے راستہ پر چلانے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی تھی, جو سب سے آسان اور آسان جملہ ہو سکتا تھا. کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صراط القرآن, کہ قرآن کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے, قرآن کے راستے پر چلو. اسی طریقے دوسرا جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا آگے, صراط الرسول, رسول جس طریقے سے چلے ویسے چلو. اس لیے کہ قرآن میں بھی پوری شریعت ہے اور رسول کی زندگی میں بھی پوری شریعت ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیا کریں گے. اب صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ وہ چار قسم کے لوگ ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان پر انعام فرمائے. نبی ہیں کہ جن پر اللہ کی وحی اترتی تھی اور وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے. شہید صدیقین ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو ایسا مانا کہ اس کے بعد انہوں نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. کسی نے جا کر کہا کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, راتوں رات میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی, تو اس نے صدیق نے یہ کہا اگر میرا نبی کہتا ہے تو صحیح ہے, چاہے مجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. اسی لیے سب سے بڑا صدیق وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ہر وہ شخص جو اس طریقے سے سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ صدیقین کی فہرست میں شامل ہوتا ہے. تیسرے نمبر کی جماعت ہے شہداء کی, کہ جنہوں نے اپنی مال اور جان کو اللہ کے راستوں میں قربان کر ڈالا, اللہ کا انعام ان پر بھی رہا. اور چوتھے نمبر کی جماعت صالحین کی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی مکمل طور پر تابعداری کرتے ہیں, کوئی حکم چھوڑتے نہیں ہیں, وہ صالحین کی جماعت ہے. تو تین جماعت تو باقی رہے گی. صدیقین بھی قیامت تک رہیں گے, شہداء بھی قیامت تک رہیں گے, اور صالحین نیک لوگوں اللہ والوں کی جماعت بھی قیامت تک رہے گی. لیکن نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو ہم کو سوال ہوگا پھر ان سے کیسے فائدہ اٹھاویں. تو نبیوں کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں اور احادیث میں جمع کر دیا کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو یہ چار جماعتوں کو لے کر, ان چار جماعتوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے, ان کی صحبت میں رہ کر, ان کے طور و طریق کو دیکھ کر کوئی زندگی گزارتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی انعام فرمائیں گے اور اس کو بھی کامیاب کریں گے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ نے اس پر بس نہیں کیا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کن لوگوں سے بچنا ہے, وہ بھی دو جماعت ہے, ان سے بچنا ہے غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. کن پر غضب نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بتایا, کیونکہ اس زمانے میں وہی بڑے فرقے تھے, اس میں یہود تھا. تو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود تھے. اور وَلَضَّالِّينَ, نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے. گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی. اب پہلی جماعت یعنی یہود پر اللہ کا غضب ہے. غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں تھے. جانتے سب کچھ تھے کہ حق یہ ہے, ان کو معلوم تھا کہ نبی کیسے ہوں گے اور کہاں اتریں گے اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہوگا. حتیٰ کہ اتنا جانتے تھے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم,
وہ ایسا جانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. جیسے بچے کے بارے میں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہاں تل ہے, یہاں پر یہ ہے, ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے, ویسے ہی یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا جانتے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا, اس لیے اللہ کا غضب ان پر زیادہ نازل ہوا. اور ولضالین میں عیسائی جو عمل تو کرتے تھے, انہوں نے پوری اپنی فیملی کو چھوڑ کر انہوں نے رہبانیت اختیار کی ان کے علماء نے, لیکن علم نہیں تھا. تو ایک میں علم تھا عمل نہیں ہے, ایک میں عمل ہے لیکن علم نہیں ہے, تو یہ دونوں گمراہ ہوئے. اس لیے اس میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ علم بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو آدمی کامیاب ہوگا. اس لیے 4 جماعت جو اوپر بیان کی گئی ہیں, ان لوگوں کا علم بھی صحیح ہے اور ان لوگوں کا عمل بھی صحیح ہے. جب تک آدمی ان لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, ہمارے سامنے اللہ والوں کی جماعتیں ہیں, ان سے پوچھ کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اس صورت میں ہم کو پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ہم کو قرآن دے کر نہیں چھوڑا ہے. جہاں اللہ نے قرآن کتابیں نازل کی ہیں, ساتھ میں معلم بھی نازل کیا. یعنی جہاں پر اللہ نے تورات کو اتاری ہے, وہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتارا. جہاں انجیل کو اتارا, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتارا. جہاں زبور کو اتارا, وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اتارا. اور جہاں قرآن اترا, وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم بن کر اترے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب صرف کافی نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, ایک میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ ڈاکٹروں کی صحبت میں نہیں رہے گا. اسی طریقے سے سلائی کی کتابوں کو پڑھ کر کوئی ٹیلر نہیں بن سکتا ہے, اس کو باقاعدہ جو ٹیلرنگ جانتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. تو ایک اللہ والا یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والا سیدھا کتاب ہی پڑھ کر کیسے چل سکتا ہے؟ آج جو فرقے وجود میں آئے اس کا ایک وجہ کیا بنی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو قرآن ہے, ہم تو قرآن پڑھ کر چلیں گے, اور بعض لوگ یعنی قرآن ہی کو سامنے رکھا اور رجال اللہ یعنی اللہ والوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے بتایا, اس لیے وہ راستے سے ہٹے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صرف بندوں کو لیا, قرآن کی طرف نہیں دیکھا کہ بھائی بزرگ ہے, پر بزرگوں کو پہلے تولا جائے گا قرآن پر کہ وہ قرآن اور شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ایک نماز نہیں پڑھتا ایک بزرگ اور اس کو ہم بزرگ مانے ہوئے ہیں. بہت سارا ہمارا طبقہ گمراہ ہے. جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر ایک مستان کر کے ایک بابا تھا, کوئی رمضان مہینے میں نہ روزے ہیں اور نہ نمازیں ہیں, وہ سب کو نمازیں بھی معاف کر رہا ہے, روزے بھی معاف کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارا طبقہ جو ہے اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے. تو یہ ہے اس طریقے سے گمراہ. ہمارے گاؤں میں بھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا, بھائی عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی, اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کو آج کا جناتوں کا بہت چل رہا ہے کہ اس کو جنات آ گئے, پنات آ گئے, ایسا چلتا ہے, آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ پہنچے ایک جگہ پر, تو وہ اچھا علاج کرتا ہے. اب اس نے کیا کروایا, ایک جگہ دی اور کہا کہ یہاں پر 7 چکر لگا کر میرے پاس آ جاؤ. وہ لوگ گئے, 7 چکر لگا کر واپس آئے. پھر بعد میں گھر آئے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم نے 7 چکر جو لگائے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور چھاپی دارالعلوم جو ہمارا وہاں پر پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طواف لگا کر آئے وہ سب پہلے کلمہ پڑھو اور نکاح کو دہراؤ, اس لیے کہ طواف کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی. تو عبادت میں کسی کو شریک کر دیا, ایمان سے گیا. بہت ساری چیزیں, بھائی مزار پر جاتے ہیں, وہاں پر بزرگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہاں پر اتنے خرافات ہو جاتے ہیں, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی براہ راست ان سے اولاد مانگ رہا ہے, کوئی براہ راست رزق مانگ رہا ہے. یہ سب کے سب شرک کی قسمیں ہیں. آدمی نام کا رہے گا کہ محمد بھائی ہے, احمد بھائی ہے, رفیق بھائی ہے, لیکن اندر سے پورا صاف ہو جائے گا. اس لیے اللہ والے اور صحیح عالی علماء کرام کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. اس لیے قرآن کریم نے یہ صاف صاف بتا دیا. اب جو ہے اس پورے سورہ فاتحہ کو میں ایک آسان انداز میں خلاصے کے طور پر بیان کر دوں. الحمدللہ جب ہم نے پڑھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, جب اللہ کا لفظ ہمارے سامنے آیا تو آدمی کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ نام تو آیا لیکن وہ ہے کیسا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے, چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خوبیاں بیان کی کہ اللہ کیسا ہے, سمجھنا ہے تو اللہ نے 4 صفتیں اپنی بیان کی کہ وہ رب العالمین ہے, وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے, یعنی تم کو پالتا ہے. اللہ نے اپنی دوسری صفت بیان کی کہ وہ رحمان ہے, یعنی دنیا میں جس کو بھی کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, دنیا کو چلا رہا ہے, وہ اللہ ہی چلا رہا ہے. وہ رحیم ہے, آخرت میں بھی اللہ ہی تمام لوگوں کا حساب بھی لے گا اور تمام آخرت کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. اور چوتھی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ مالک یوم الدین, حساب کے دین کا مالک ہے. جب 4 صفت اللہ کے سامنے آئی تو بندے کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا. پہلے تو کیسا ہے وہ معلوم کیا, اب شوق پیدا ہوا کہ اللہ اس سے ملاقات کیسے ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملاقات کا طریقہ بھی بتایا, کیونکہ ملاقات کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ملاقات کرنے کسی کے یہاں جانا ہو تو پہلے سامان سفر کی ضرورت ہے, سفر کا سامان ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر سواری کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر رفیق سفر, سفر میں ساتھ میں رہنے والا کوئی ساتھی ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پر راستے میں کوئی راہزن یعنی چور ڈاکو وغیرہ سے حفاظت ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں اگر درمیان سے نصیب ہو جاوے تو آدمی جو ہے ملاقات کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو یہاں بیان کیا. پہلے نمبر پر سامان کی ضرورت ہے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت ہی اللہ سے ملنے کا سامان ہے. عبادت ہوگی تو اللہ کی ملاقات ہوگی, تو عبادت ہی اللہ کے ملنے کا سامان ہے. اب ضرورت کس کی تھی؟ سواری کی. تو اللہ نے آگے بیان کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی ہم کو چلنے کے لیے, عبادتوں پر جمنے کے لیے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے, یعنی تیری توفیق کی سواری ہوگی تو ہم چل پائیں گے. سواری کا انتظام کیا.
اب ضرورت تھی رفیق سفر کی، تو اللہ نے 4 رفیق سفر دے دیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں پر جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ تمہارے رفیق سفر ہے، جاؤ نبیوں والے طریقوں پر چلو، صدیقین کے طریقے پر چلو، شہداء کے طریقوں پر چلو، صالحین کے طریقے پر چلو، یہ تمہارے رفیق سفر ہے۔ اب ضرورت کس کی تھی کہ چور اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت ہو، تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تمہارے چور اور ڈاکو یہ یہود اور نصارہ اور ان سے ملتے جلتے عقائد رکھنے والے لوگ یہ تمہارے راسن ہیں، ان سے تمہاری حفاظت کرو، ان کی نکالیوں پر اپنی زندگی مت گزارو۔ آج جو ہے آدمی ان کی نکالی پر فخر کرتا ہے، ارے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس بڑے بڑے طریقے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر چھوٹا طریقہ نبی نے بتا دیا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ خیر یہ سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب ایک مسئلہ بھی اخیر میں سن لے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ جو ہے اکیلا آدمی نماز پڑھے گا اس وقت اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سب رکعتوں میں، اسی طریقے سے امام کو بھی سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن جو مقتدی ہوگا پیچھے وہ خاموشی سے کھڑا رہے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی سے کھڑا رہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، پہلے اختلافی مسائل میں نہیں بتاتا تھا، لیکن بعض مرتبہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے بھائی جو اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے طبقے جو حنفی لوگ ہیں ان کو تھوڑا شبہ میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے حدیث کے خلاف چل رہے ہو، حدیث میں تو ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے ہم پھر شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے کوئی حدیث نہیں تھی، تو ہم تھوڑے کنفیوز ہو جائے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اس کی ایک تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی وہ ہے کہ جب قرات کی جاوے اس وقت غور سے سنو اور خاموش رہو۔ دوسری بات ایک عقلی دلیل دے دوں تاکہ ہم جس چیز پر عمل کر رہے ہیں اس میں مطمئن رہیں۔ دیکھو نماز 3 طریقے کی ہے، ایک اعلیٰ قسم کی نماز، ایک اوسط نماز اور ایک ادنا نماز۔ اعلیٰ نماز کون سی ہے کہ امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو۔ اوسط نماز کون سی ہے؟ امام نبی ہو اور مقتدی امتی ہو۔ اور ادنا کون سی ہے؟ امام بھی امتی مقتدی بھی امتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو سب سے اعلیٰ نماز تھی وہ کون سی نماز ہے؟ نبی، کہ نبی امام بھی ہو اور پیچھے مقتدی بھی انبیاء ہو۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام لوگوں کو جو نماز پڑھائی تھی وہ نماز وہی تھی جو سب سے اعلیٰ قسم کی نماز تھی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ہم کو ایک قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی کو دی ہے، دوسرے انبیاء کو نہیں دی سورہ فاتحہ۔ ایک حدیث میں بھی آیا کہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ کسی کتاب میں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت دوسرے انبیاء سورہ فاتحہ پڑھیں گے کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو جو ہم اعلیٰ قسم کی نماز ہے اس کی ابتدا میں ہم بھی جو ہے پیچھے مقتدی نماز سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے ایک، ایسے تو حدیث بھی بہت ساری ہے لیکن تمام دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے۔ دوسرا ایک حکم ایک یہ بھی بیان کر رہا تھا کہ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو تو آمین پڑھنا سنت ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو اس وقت ہم آمین کہیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر وضاحت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔